لوگ جڑ رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا یہ خوشخبری ہے کہ آپ لوگ سوالات میں جڑ رہے ہیں، آپ لوگ کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، مطلب کچھ نہ کچھ تو آپ کے اندر چاہت ہے، جو چاہت آپ کو یہاں آن لائن لے کر آ رہی ہے اور آپ کو جگہ جگہ پہ لے کے جا رہی ہے، تو کچھ تو آپ کے اندر کوئی تو ایسی چاہت ہے جو اٹھ رہی ہے، کوئی تو ایسی بیج ہے جو پھوٹنا چاہتی ہے، جو آپ کے اندر سے کوئی پودا نکلنا چاہتا ہے، کوئی شجر آپ میں سے کھلنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے نا بہت شکر ادا کرو کہ آپ جو ہے کسی بزرگ کا بیان سن رہے ہیں، کسی بزرگ سے کوئی سوال کر رہے ہیں یا کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کچھ جاننے کا آپ کو اندر اگر ذوق پیدا ہو رہا ہے، آپ قابل مبارکباد ہے، اور آپ کو اپنی قسمت پہ جو ہے نا رشک کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے اندر یہ بات پیدا ہو رہی ہے، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو کہیں پہنچانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی مقام، کوئی منزل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ بس وہی آپ کے اندر جو ہے ایک چھپا ہوا جو درخت ہے، جو جھاڑ گئے، وہ جو ایک بیج نما بیج کی شکل میں پوشیدہ ہے، وہ ابھی باہر نکلنا چاہتا ہے، وہ راستہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ راستہ وہ دروازے کھٹکھٹا رہا ہے، بس راستہ نہیں مل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی اس کیفیت کو سنبھالیے اور اس کی حفاظت کیجئے کہ اندر جو ہے کچھ بات آپ جو جاننا چاہتے ہیں تو نا امید ہو کر کے اپنی بیجوں کو سڑا نہیں لینا، کیونکہ آپ اگر ایسے ہی اپنی بیجوں کو کہیں بھی ڈال دو گے نا تو وہ بیج سڑ جائے گی، اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر بیج کو ایسے زمین پہ کہیں بھی اوپر ڈال دوں گا تو کچھ اگنے والا ہے کیا؟ وہ نہیں اگے گا۔ تو آپ کے اندر کی جو بیجیں ہیں نا وہ چاہتی ہے کچھ ہلکا کہ یہ ہو، بس وہ بیج کسی صحیح کسان کے ہاتھ میں چلے جائے۔ اگر صحیح کسان کے ہاتھ میں جائے گی تو وہ بیج کو جو ہے صحیح زمین میں فرٹائل لینڈ کے اندر آپ کو ڈال کر کے، صحیح کھاد دے کر کے، صحیح چیزیں دے کر کے، جو آپ کے اس بیج میں جو پودا نکلنے کے لیے، جو شجر نکلنے کے لیے بے قرار گئے، وہ جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرے گا، اور آپ کے اندر جو چھپے ہوئی خوبیاں ہیں وہ اس کو باہر نکالنے کے لیے آپ کو اس کے اوپر کام کرے گا، اور وہ کام کرنے والا کوئی ہوتا اور نہیں ہوتا۔ اسی کام کرنے کے لیے آپ کسی پیر کامل کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں، کسی پیر مرشد کے ہاتھ پر جو ہے جو فروخت ہوتے ہیں، وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے وہ جو اندر جو بیج، جو اس کے اندر جو کشش، جو قوت کام کر رہی ہے، اس کو کیسے آپ باہر لے کر آئے۔ تو مولا تبارک و تعالیٰ جو ہے جو آپ کے اندر شوق اور ذوق جو پیدا ہو رہا ہے نا، اس کو آپ بڑھانے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ جب آگے بڑھے گا، جیسا اگر آپ اٹھا کے دیکھو گے ایک ایٹم رہتا ہے، تو لوگ وہ ایٹم بولے تو کیا چیز ہوتی ہے؟ تو وہ بولیں گے کسی بھی چیز کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ ایٹم ہے، تو بولے اس میں کیا طاقت ہوتی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں اس میں کوئی طاقت نہیں ہوئی۔ ایک زمانے تک لوگوں نے یہ کہا، جب ایٹم کو تلاش کر لیا تو سالوں لوگوں نے یہ کہا کہ ایٹم میں کچھ بھی نہیں ہے، ارے وہ چھوٹا سا ذرہ کیا کرے گا؟ لیکن آج دنیا جانتی ہے کہ وہ ایٹم کیا چیز ہے۔ آج ایٹم کو ذرا سی چنگاڑ دو تو اتنا بڑا بلاسٹ ہوتا ہے نا کہ پورا شہر کا شہر، پورا جو سٹی کا سٹی برباد ہو جاتا ہے۔ ایٹم کے اندر وہ پاور ہے۔ تو ایک دنیا کے چھوٹے سے ایٹم میں اتنا پاور ہے، تو اتنا بڑا انسان میں اللہ نے کیا رکھا ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا ہے، تو وہ اس انسان کے اندر بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ بس جو ہے آپ کے اس ایٹم کو عشق رسول کی، عشق خدا کی اگر کسی نے آتش لگا دی، جب یہ بلاسٹ کرے گا پھر تم کو پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے، کتنا بڑا کام نکلتا ہے۔ تو مولا تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر جو ہے بیج نما شکل میں جو ہے اس نے رب تک پہنچنے کا راستہ پوشیدہ رکھا ہے۔ وہ راستہ جو جب تک پیر کامل ملے گا نہیں، جب تک صحیح کسان کے ہاتھ میں جاؤ گے نہیں، تو وہ باہر نہیں آ سکتا ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے اپنی بیج کو صحیح ہاتھ میں دے کر کے جو ہے اس بیج سے جو ہے جلوہ الہی کے، اسرار الہی کے خزانے باہر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔